بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. چینل ون کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان گلنار فاطمہ اور آپ تمام ناظرین کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اپنی نئی پیشکش میں جس کا نام ہے بنیاد اعضاء. ناظرین پچھلے کچھ سالوں میں میڈیا میں ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک رہا ہے جس کے بارے میں لوگ اکثر چرچا کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں نیپوٹزم. یعنی ہم اگر کبھی کسی شخص کو کسی درجے پہ فائز دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں اپنی اس کی کوئی لائقی نہیں ہے، لیکن یہ اپنے والد یا اپنی کسی عزیز کے دولت، شہرت اور رتبے کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہے. لیکن دوسروں کی اچیومنٹس کو ڈسمس کرتے وقت کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ شاید ہم بھی کسی نیپوٹزم کے پروڈکٹ ہیں؟ شاید یہ ممکن ہے کہ ہم جو اتنی شان سے اپنے آپ کو شیعان حیدر کرار کہتے ہیں، وہ ممکن ہے کہ ہم اتفاقاً ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں کے بڑے اور بزرگ اپنے آپ کو محب اہل بیت کہا کرتے تھے. کیا شیعت ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ڈفرینس کی وجہ سے وجود میں آیا، یا شیعت کا ذکر قرآن مجید میں پہلے سے ہی موجود ہے؟ ان سبھی سوالوں کا جواب ہم حاصل کریں گے ہمارے مہمان عالی جناب مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب سے. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا، ہم جب یہ بات کر رہے ہیں، آج بنیاد اعضاء ہمارے شو کا نام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے بیسکس پر ہم اس پہ ڈسکشن کریں تاکہ جو ڈاؤٹس نہ صرف ہمیں ہیں بلکہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں یا جو غیر شیعہ افراد ہیں جن کو ایک کیوریوسٹی ہے کہ یہ عزاداری کیا چیز ہے، یہ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ، تو اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ ہو. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لفظ شیعہ کے معنی در اصل کیا ہے؟ کیا یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو بعد میں وجود میں آیا؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب کلیشز ہوئے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز پہ، تب یہ شیعت نام کا ایک نیا فرقہ تیار ہوا، شیعہ کہلانے لگے کچھ لوگ اپنے آپ کو. یا ہسٹری میں یا قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر پہلے سے ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک لفظ شیعہ کا ذکر کیا جائے تو خود قرآن مجید میں مختلف مقامات پر لفظ شیعہ بعنوان شیعہ یعنی خود لفظ شیعہ جو ہے وہ آیا ہے. کچھ جگہوں پر پلیورلز میں بھی استعمال ہوا ہے شیعہ کے نام سے. تو دونوں ہی اعتبار سے قرآن میں پلیورل اور سنگولر دونوں ملتا ہے. اور جو حدیث کی اگر بات کیا جائے تو حدیث میں بھی مختلف مقامات پر لفظ شیعہ ملتا ہے. یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. یا اگر آپ حدیث قصہ دیکھیں تو اس میں بھی لفظ شیعہ ملتا ہے. اور امیر المومنین کے چاہنے والوں اور ان کے فالوورز کے لیے خود پیغمبر اسلام نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از ناٹ سم تھنگ نیو کہ یہ کہا جائے کہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی وجہ سے یہ لفظ یہ ہم نے بعنوان ایک مذہب ایکوائر کیا ہے. بلکہ خود پیغمبر نے ہی یہ القاب اور یہ عنوان جو ہے ہم محبین امیر المومنین اور اہل بیت علیہم السلام کو خود پیغمبر نے دیا ہے. تو ایسا کوئی ٹائٹل نہیں ہے جو ہم نے خود سے اپنے لیے انتخاب کیا ہے، جیسا کہ اکثر دوسرے مسلک کے لیے، دوسرے مذہب کے لیے یہ شاید کہنا صحیح ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اپنے آئیڈیالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے ایک نام مشخص ہو گیا. جو بھی آئیڈیالوجی کے وہ ماننے والے تھے اسی اعتبار سے ان کو نام مل گیا. لیکن ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس کو خود پیغمبر نے ہی نام دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ کل سامنے آ گیا ہے، وجود میں آ گیا ہے. رسول اللہ نے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے ہی یہ لقب دیا ہے، تو کیا یہ ان کا خود کا کوائن کیا ہوا یہ ٹرم تھا شیعہ، یا جو گزشتہ دور میں انبیاء ہوا کرتے تھے جن کے بارے میں قرآن میں تذکرہ ہوا ہے، کیا انہوں نے بھی لفظ شیعہ کا استعمال کیا ہوگا ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے؟ اور اسی نقطے پہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لقب ہمیں رسول اللہ نے ہی دیا تھا، تو کیوں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب قرآن مجید میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو مسلمین کہتا ہے، مسلم کہتا ہے، شیعہ کیوں نہیں کہتا؟ ہمیں اس طریقے سے ایڈریس کیوں نہیں کیا جاتا؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، دونوں چیزوں کو اگر اس کی وضاحت کی جائے تو اسلام اور تشیع یہ دو ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہیں، یعنی مقابلے میں، یا تو آپ مسلمان ہیں یا تو آپ شیعہ ہیں، بلکہ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کی لینتھ میں ہیں.
کہ شیعہ اگر ہے تو وہ مسلم بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلم ہے تو وہ ممکن ہے کہ وہ شیعہ نہ ہو. تو یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ ایک جو ہول ٹائٹل ہے، جو اسلام کا ٹائٹل ہے، کہ جتنے لوگ شہادتین پڑھنے والے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ضرور ہیں، لیکن ایک اسپیسیفک افراد ہیں جن کو لفظ شیعہ سے خطاب کیا گیا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کی اور وضاحت کروں، میں چاہتا ہوں کہ خود ان دونوں لفظوں کو میں ڈیفائن کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے اور جو ویورز ہیں ان کے لیے واضح ہو جائے کہ دونوں کا مطلب کیا ہے. لفظ اسلام یا کہتے ہیں تسلیم ہونے کو، سرنڈر ہونے کو، اللہ کی رضا میں، اللہ کے حکم کے سامنے آدمی اپنے آپ کو تسلیم کر دے. اللہ نے جو حکم دے دیا ہے، اب اس کے آگے کوئی چن چرا کیے بغیر کہ یہ ایسے کیوں ہے، وہ ویسے کیوں ہے، آدمی اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دے. اس چیز کو کہا جاتا ہے اسلام. جو آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اسے کہا جاتا ہے مسلمان. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب کس انداز سے اپنے آپ کو ہمیں سرنڈر کرنا ہے؟ جس انداز سے ہمیں سرنڈر کرنا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں کون سکھائے گا؟ پیغمبر سکھائیں گے، ان کے بعد ان کے ولی، ان کے وصی، ان کے نائب ائمہ طاہرین ہمیں سکھائیں گے. تو اب شیعہ کہتے لفظ، اگر آپ نے سنا ہو کہ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں میں تشییع جنازہ میں جا رہا ہوں. یہ تشییع کیا ہے؟ تشییع کہتے ہیں مشایعت کو. مشایعت یہ عربی کا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں کہ کسی اپنے آگے چلنے والے جو چل رہا ہے انسان، اس کے قدم سے قدم ملا کے اس کے پیچھے چلنا. اچھا، یعنی فالوورز. ہاں، تدفین ایک الگ چیز ہے کہ دفن کرنا. تشییع یعنی کہ جنازے کے میں ساتھ ساتھ چلنا. شیعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آئے آگے، ہم نے اپنے لیے کچھ ائمہ، کچھ رہبر، کچھ رہنماؤں کو معین کیا ہوا ہے. جیسے جیسے وہ کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم ان کو فالو کرتے، جہاں پہ وہ قدم رکھ رہے ہیں وہیں پر ہم قدم رکھ رہے ہیں. یہ ڈیفینیشن بہت ہی زیادہ مقدس ہے، لیکن ہم تھوڑا سا شاید اپنے آپ کو شیعہ کہلانے لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا مولا جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اور ہم اس کی ایکسپیکٹیشن پہ کبھی پورا کھرے نہیں اترتے ہیں. تو یہ لفظ جو ہے وہ خود ایک بہت ہی مقدس لفظ ہے. جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابوذر، یہ سب اگر اپنے آپ کو شیعہ کہیں تو واقعی حقیقی معنی میں شیعہ ہیں. ہم لوگ صرف اصطلاحی معنی میں اپنے آپ کو شیعہ کہہ سکتے ہیں، ہم محب ہیں، چاہنے والے ہیں. لیکن اگر ہم حقیقتاً اپنے آپ کو شیعہ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے خود ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے یہ، کہ ہم اگر اس چیز پہ واقعاً کھرے اترتے ہیں تب تو شیعہ ہیں. ورنہ آپ پرانی تاریخ میں دیکھیں کہ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ ائمہ طاہرین کے پاس آئے ملنے کے لیے اور کہا کہ مولا سے جا کے بتائیے کہ ہم ان کے شیعہ ہیں، ملنا چاہتے ہیں. تو مولا نے ملنے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ نہ کہو کہ تم میرے شیعہ، تم کہو کہ ہمارے محب ہو، کیونکہ شیعہ ایک اور اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں. اگر ہم پریکٹسنگ ہیں، ہم اپنے واجبات اور وہ جو احکام الہیہ ہیں اگر ہم اس پہ تسلیم ہو گئے ہیں تب تو ہم اس اعتبار سے جیسے ہم اپنے لیڈرز کو فالو کر رہے ہیں، جیسے ہمارے لیڈرز، جیسے ہمارے ائمہ، جیسے ہمارے رہبران جو ہیں جس طریقے سے وہ تسلیم ہیں، اگر ویسے ہی ہم تسلیم ہیں تب تو شیعہ کہلانے لائق ہے. اگر نہیں ہیں اور اپنی منمانی بھی بیچ بیچ میں کرتے رہتے ہیں تو شاید حقیقتاً ہم اپنے آپ کو شیعہ بھی نہ کہہ سکیں. تو اسلام آن دا ہول، جہاں پہ ہمیں اللہ کی رضایت پر راضی ہونا ہے اور وہاں پہ اپنے آپ کو تسلیم کر لینا ہے. کس انداز کو فالو کرنا ہے؟ اس انداز، اس ہادی، اس رہنما، اس امام کو فالو کرنے کا نام تشیع. یعنی اگر کوئی لائلٹی اپنی بتانا چاہتا ہے ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے، تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مسلم اور شیعہ دو لفظ ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ دونوں پیرالل ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کا برانچ نہیں ہے. تو اگر ہم اپنی لائلٹی کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے لیے عظمت کسے رکھنا چاہیے؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے اپنی زیادہ لائلٹی دکھائیں گے، ان سے قرابت داری کریں گے، ان سے ان کے بولے ہوئے کال پر عمل کرنا زیادہ وہ ترجیح دیں گے، یا اہل بیت سے ہی ہماری جو وفاداری ہے، جو ہماری قرابت داری ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، یا آپس میں یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں؟ جی بالکل، یہ جو ہے ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو اور برادران اسلام میں یہ ہو تو کہ یہ اہل بیت کو زیادہ مانتے ہیں اور پیغمبر کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے.
کیونکہ اہل بیت جو ہے وہ پیغمبر کے گھرانے کے لوگ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت جو ہے وہ پیغمبر کی سیرت ہے. یعنی اہل بیت بھی پیغمبر کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، اور ہم ٹیکنیکلی پیغمبر کی سیرت اور ائمہ طاہرین کی سیرت جو ہے ایک ہی طول میں ہے، مقابلے میں نہیں ہے کہ اہل بیت کی سیرت نعوذ باللہ کچھ اور ہے، پیغمبر کی سیرت کچھ اور ہے، اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور پیغمبر کو چھوڑ دیا. نہیں، اہل بیت پیغمبر کی سیرت پر عمل کرتے ہیں اور ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، تاکہ پیغمبر نے آگے سے لیڈ کرنا تو سکھایا ہے، پیچھے سے فالو کرنا نہیں سکھایا ہے. ٹھیک ہے، فالو کرنا ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے، کہ اہل بیت یہ دکھاتے ہیں کہ پیغمبر کی تعصی یا پیغمبر کو کس طریقے سے فالو کرنا یہ اہل بیت نے سکھایا. لہٰذا ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں. اچھا، ایک چیز اور بھی میں واضح کر دوں لفظ شیعہ سے، کہ ایسا نہیں ہے کہ لفظ شیعہ جو ہے وہ ہم اپنے لیے اگر استعمال کرتے ہیں تو کوئی دوسرا نہیں استعمال کر سکتا. جو آدمی جس بھی فکر کو فالو کرتا ہے، اپنے کسی امام کو، کسی لیڈر کو، کسی رہنما کو فالو کرتا ہے، ٹیکنیکلی وہ آدمی اس کا شیعہ ہے. یعنی لفظ شیعہ جو ہے وہ فالوور کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس کو فالو کر رہا ہوگا، ہم جیسے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو شیعیان علی، یعنی ہم مولا کائنات کے فالوور ہیں. تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ملتا ہے شیعہ معاویہ، یعنی جو افراد معاویہ کو فالو کر رہے تھے وہ شیعہ تھے. یا قرآن میں ایک جگہ پر جو 4 مقامات ہیں اس میں سے ایک آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ شیعہ. وہ جناب موسیٰ کے سلسلے میں، جناب موسیٰ جب شہر میں وارد ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور قرآن نے تعبیر کی ایک تمہارا شیعہ ہے اور ایک تمہارے دشمن کا. تو یہاں پہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی ایک تمہارا چاہنے والا ہے، ایک تمہارا غیر کے چاہنے والا ہے. تو جو جس کو فالو کر رہا ہے وہ اس کا شیعہ ہے. ہم مولا کائنات اور ائمہ طاہرین کی سیرت پر فالو کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کے شیعہ ہیں. جو افراد دوسرے مسلک کے اپنے رہنما کو فالو کر رہے ہیں تو یہ ان کے شیعہ ہیں. اور یہ بس جو ہے وہ ایک اسپیسیفکلی خاص طور پر یہ عنوان جو ہے وہ ہمارے مکتب کو دے دیا گیا کہ ہم شیعہ ہیں. آغا، کیونکہ آج ہم جب اس شو کا موضوع ہے کہ بنیاد اعضاء، تو جب ہم بات کر رہے ہیں شیعت کی، اور شیعہ کے معنی آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں سمجھایا اور یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر کر دیا کہ ہماری لائلٹی دراصل اللہ سے ہی ہے، لیکن وہ رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کے تھرو ہی ہم اللہ تک پہنچیں گے، ہماری معرفت وہی مکمل ہوتی ہے. اگر اس نقطے پہ آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو شیعہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی تکلیف میں ہم غمگین ہوتے ہیں، ان کے دوستوں سے ہم دوست ہیں اور ان کے دشمنوں سے ہم دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں. یہ ہمارا بیسک ہے ہمارے عزاداری کا. بالکل. اس پہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ اتنا روتے ہیں، اتنا زیادہ گریہ و زاری کرتے ہیں جو کربلا میں ہوا یا جو باقی اماموں کے ساتھ جو ان کی شہادتیں پیش آئیں، تو آپ اس طریقے سے غمگین ہوتے ہیں. تو یعنی آپ کو اللہ کی طے کی گئی قدر پہ، یعنی جو اللہ نے تقدیر لکھی ہے، ہم اس پہ اطمینان نہیں رکھتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں مانو رو رو کے. تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ اور ہم جو یہ گریہ و زاری اگر کر رہے ہیں اہل بیت کی محبت میں، تو کیا یہ قرآن اور سنت سے بیک کیا گیا ہے یا یہ ہمارا اپنا ایموشنل آؤٹ برسٹ ہے؟ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو دین فطرت ہے، یعنی ہیومن نیچر کے اوپر بیسڈ ہے. جب کوئی چیز ہیومن نیچر کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے تو پھر یہ کہنا کہ کسی ایک مذہب یا کسی ایک ریجن یا کسی ایک مسلک کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ نہیں کر رہے ہیں. ہیومن نیچر پوری ہیومینٹی کہیں کا بھی رہنے والا ہو وہ سیم ہوتا ہے، یونیورسل ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت اسی طریقے کی بنائی ہے. اب اگر کسی انسان کو کہیں کا بھی رہنے والا ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ روتا ہے، گریہ کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنی تکلیف میں یا کسی کو یاد کر کے اگر ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے؟ ہیومن نیچر یہ کہتا ہے کہ رونا چاہیے. اگر ہیومن نیچر نہیں ہوتا تو بچے کو اگر تکلیف ہوتی تو وہ روتا نہیں. روتا کیوں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہونے کے بعد اس نے اپنے اندر وہ چیز ڈیولپ کر لی ہے کہ وہ یہ نہیں کر رہا ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ اپنی فطرت پہ ہے، فطرت الہی پہ ہے. بچے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے
تو وہ روتا ہے. اس کی پہلی لینگویج ہے وہ. بالکل. اب وہ چاہے مسلمان کے گھر کا بچہ ہو, کے گھر کا بچہ ہو, کسی اور کے گھر کا بچہ ہو, وہ تکلیف ہوگی تو روئے گا. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رونا جو ہے وہ فطری کام ہے, اور اسلام دین فطرت ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رونا نہیں چاہیے, نعوذ باللہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رونا جو ہے وہ بدعت ہے. کوئی بھی چیز اگر اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے تو فطرت کے مقابلے کی چیز جو ہے ممکن ہے کہ بدعت ہو. اگر یہ چیز بدعت ہوتی یا یہ چیز اللہ کو ناپسند ہوتی تو وہ انسان کی فطرت میں ہی نہ رکھتا, کیونکہ وہ خالق خیر ہے, خالق شر نہیں ہے. کسی بھی اعتبار سے کسی شر کو یا برائی کو خلق نہیں کرتا ہے. اچھا, اب اگلے مرحلے میں کہ ہم کتنا رونا چاہیے ہمیں. جتنا بڑا انسان کا غم ہوتا ہے, جتنا بڑا جتنی بڑی اس کی تکلیف ہوتی ہے, یہ دونوں چیزیں آپس کو ریسیپروکیٹ کرتی ہیں. جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اتنی زور سے آدمی چیخ مار کے روتا ہے. بے شک. اگر آہستہ سے کسی کو چوٹ لگتی ہے تو آپ کو اگر وہ زیادہ چیخ مارے گا تو فوراً کہیں گے ناٹک کر, اوور ایکٹنگ کر. ہاں بالکل. تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی زیادہ تکلیف ہے جتنا بڑا غم ہے اتنا بڑا گریہ ہے. اب کیا ہمیں گریہ کرنا چاہیے, کوئی اس کی کوئی سند ہے, کوئی جواز ہے؟ اگر ہم قرآن سے شروع کریں, قرآن میں ہم نے جناب یعقوب کو دیکھا. جناب یعقوب کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اتنا گریہ فرمایا, آپ نے اتنا گریہ فرمایا, جبکہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے. جب ایک زندہ کے لیے کہ جس کے بارے میں بھائیوں نے بتا دیا کہ وہ دنیا چلا گیا ہے, یا اگر جب تک نہیں بھی پتا تھا کہ جناب یوسف باقی ہیں, زندہ ہیں, تب تک جو ہے آپ گریہ فرماتے رہے. اس حد تک کہ قرآن نے تعبیر استعمال کی کہ آپ کے آنکھوں کے جو پیپل ہوتے ہیں, جو عام آدمی کے کالے ہوتے ہیں, وہ سفید ہو گئے. جی. تو یہ نبی خدا ہے. جب نبی خدا اگر اس حد تک گریہ کر رہا ہے تو اگر یہ چیزیں مناسب نہ ہوتی تو قرآن اس کو اپنے دامن میں جگہ نہ دیتا. بالکل. اب یہ ہو گئی قرآن کی بات. اب سیرت نبوی میں جب جنگ احد میں جب جناب سید الشہداء جناب حمزہ کی شہادت ہوئی, پیغمبر نے باقاعدہ گریہ کیا ہے. اکثر جایا کرتے تھے, خود میدان احد جا کے گریہ کرتے تھے. نہ فقط یہ بلکہ آپ نے انصار و مہاجرین کی خواتین کو کہا کہ جناب حمزہ کے اوپر گریہ کرو. تو سیرت نبوی میں بھی گریہ کرنے کا ذکر ملتا ہے, اور یہ کہ خود پیغمبر اس چیز کو پروموٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ جو پروموٹ کر رہے تھے رسول اللہ اس چیز کو, اس کا مین جو مفہوم تھا وہ کیا تھا؟ کیا یہ کہ بس ہم اپنے عزیز کے لیے دکھ ظاہر کر رہے ہیں, جیسے آپ نے شروعات میں کہا کہ جتنا بڑا غم ہے اتنا زیادہ ہم ریاکشن دیں گے, اتنی زیادہ شدت سے ہم چیخ مار کے روئیں گے. تو بے شک جو جتنے بھی اماموں کے ساتھ جو ان کے ظلم ڈھائے گئے, جو شہادتیں ہم نے دیکھی ہیں, تو اس سے تو ہمارا دل مطمئن ہونے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا روئیں اتنا کم لگتا ہے ہمیں. لیکن جب رسول اللہ نے جب عورتوں سے کہا کہ تم جا کے سید الشہداء پہ جناب حمزہ کی قبر پہ جا کے تم گریہ زاری کرو, تو کیا اس کا آئیڈیالوجی صرف یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ وہ سولیڈیرٹی ایکسپریس کریں, یا اس گریہ زاری کا کوئی مقصد ہوا کرتا تھا جو ہم ابھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ پیغمبر یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب حمزہ کا مقام کیا ہے, کہ ان کے پاس ان کے رونے کے لیے نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ان کے مقام و منزلت لوگوں کے درمیان میں واضح ہو گریہ کے ذریعے سے. دوسری چیز یہ ہے کہ گریہ کی خصوصیت ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بچہ گھر میں کھیل رہا ہو, کوئی آدمی اس کو طرف متوجہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے, کتنی دیر سے غائب ہے, کوئی آدمی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. لیکن آپ آل آف اے سڈن دیکھیے کہ وہ بچہ رو رہا ہے, فوراً پورے گھر کے لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ رو کیوں رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گریہ کرتے ہیں, اور یہی سیرت جو ہے ائمہ طاہرین میں بھی دیکھا, خاص طور پہ امام سجاد کے زمانے میں, آپ جب گریہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے بھائی کیوں رو رہے ہو. اور پیغمبر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جناب حمزہ کو آج کے زمانے میں مثلا ہم کہیں کہ نہیں جانتا کوئی, جب نہیں جانتا ہے تو ان کی عظمت کو بھی نہیں جانتا ہے. لیکن اس زمانے میں جب لوگ جناب حمزہ کو نہیں جانتے تھے, خاص طور پہ چونکہ ابتدائی دور کی بات ہے اور
آپ کی قربانیاں جو آپ نے مکے میں دی ہیں، جناب حمزہ کا جو ایک سپورٹ تھا پیغمبر کو، وہ عظمت مدینے والوں کو نہیں پتہ ہے. جی پیغمبر کے اس حکم کے ذریعے سے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کر کے ان کی قبر پر گریا کرو، تاکہ یہ لوگ کہیں کہ بھائی کسی کے اوپر تو آپ نے اتنا گریا کرنے کا نہیں کہا، جناب حمزہ کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی تاکہ جو ان کی فضیلت تھی، جو ان کی قربانیاں تھیں، لوگوں کے لیے ایویڈنٹ ہو، واضح ہو. اس گریا کے ذریعے سے پیغمبر یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ میسج بھی جو ہے لوگوں تک پہنچے. اب آج اگر ہم گریا کرتے ہیں مثلا امام حسین کی قربانی پر، اہل بیت کے اوپر اگر گریا کرتے ہیں، تو آپ عید منائیے. کسی نے پوچھا کہ عید کیوں مناتے ہیں؟ سب کو یہ پتا ہے کہ آپ کے گھر میں عید میں مثلا سیوئی بنتی ہے، لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے، کرتا پاجامہ پہن کے گلے ملتے ہیں. کیوں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑی جماعت 1000-5000 لوگ بیٹھے ہوئے کہیں گریا کر رہے ہیں. ہر آدمی کو یہ جستجو ہے کہ یہ بھائی یہ کیا ہے، جی کہ گریا کا کیا سبب ہے. اور اسے کہا، اس کو آپ میں نے اپنے جد اعلان سے سنا کہ یہ ائمہ طاہرین کی سیاست مظلومیت ہے. اچھا بلکہ یہ اللہ کی یہ سیاست مظلومیت ہے. اس سے ذریعے سے جب ہم کسی کی مظلومیت کو دیکھتے ہیں نا، تو ہماری نگاہیں ظالم کو ڈھونڈتی ہیں. بے شک، سبحان اللہ. آپ یہ سوچئے کہ اگر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ابھی ایام شہادت ہے، امام زین العابدین بھی آنے والا ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، مثلا نعوذ باللہ، میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، کسی طریقے قصد جسارت نہیں. ایک آدمی ہے، اس کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا اور وہ اپنے گھر میں بیٹھا رو رہا ہے. ہر آدمی روتا ہے، فطرت ہے انسان کی، آدمی روتا ہے اپنے کسی عزیز کے جانے کے بعد. رو رہا ہے 1 سال رو رہا ہے، 2 سال رو رہا ہے، 3 سال رو رہا ہے، روئے چلا جا رہا ہے. تو حکومت کو، مثلا ایک آدمی ہمارے آج کے زمانے میں کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی کا قتل ہو جائے، شہید کر دیا جائے، اور اس کے گھر والے بیٹھ کے رو رہے ہوں، اس رونے سے جو ہے حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے، گورنمنٹ، کہ آپ یہ سوچئے کہ امام سجاد کے گریے سے حکومت اتنی مجبور ہو گئی کہ آپ کو شہید کرنا پڑا. بھائی ایک آدمی رو رہا ہے، آپ کہہ رہی ہے کہ دن میں اگر 6 گھنٹہ روتا ہے تو آپ اس سے کہیے تم 12 گھنٹہ رو، ہمیں کیا کوئی رولز تو کوئی بریک نہیں کر رہا ہے، کوئی کرمنل آفینس تو نہیں کر رہا ہے. تو کہہ رہے 6 گھنٹہ روتے ہیں، تم کل سے 12 گھنٹہ رونا، مجھے کیا کرنا ہے. لیکن اگر اس گریے کی وجہ سے میرے راز فاش ہو رہے ہیں، میرا ظلم جو میں نے کیا ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، تو مجھے اس کا ایک ایک منٹ جو ہے ناقابل برداشت ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی پوچھے گا کہ کیوں رو رہا ہے. آج بھی جو اگر دیکھا جائے انڈائریکٹلی اعتراضات ہوتے ہیں کہ رو کیوں رہے ہیں، جیسے بھی ہم لوگ جو جس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ رونا کیا، رونا فطرت ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے جب تک اگر مثلا ہمارا کوئی عزیز مر جائے، ہم سال بھر روئیں گے، کوئی نہیں پوچھتا ہے. لیکن محرم میں جیسے ہی مجلس کے بعد اگر آدھے گھنٹے بھی آدمی روتا ہے تو سب پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا کیا ہوا. کہ یقیناً کہیں نہ کہیں ائمہ طاہرین نے ہم کو یہ ایک ایسا جسے کہا جائے کہ ایسی چیز دے دی ہے جس کے ذریعے سے آج بھی ظالم ڈر رہا ہے کہ ان کی آنکھ سے آنسو ٹپکے گا اور ہمارا ظلم ظاہر ہوگا. اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں ایک پریشر بنا رہتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ بند ہونا چاہیے، یہ کہاں ہوتا تھا. سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں کہ پہلے سے کہاں تھا. بھائی ایک چیز میں یہاں پہ اور واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے جو چیز معیار ہے وہ سنت نبی ہے، سنت نبوی ہے. ائمہ طاہرین اور پیغمبر اسلام نے اور باقی انبیاء نے کیا کیا ہے وہ سنت ہے. پیغمبر کا زمانہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. پیغمبر کے زمانے میں لوگ گاڑی میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، ان کے پاس مثلا ہاتھ دھونے کے لیے سوپ نہیں ہوتا تھا، برش کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ نہیں ہوتا تھا. تو یہ کیا کہیں، اب ہم سب کچھ چھوڑ دیں، لائٹس نہیں ہوتی تھی، کیمراز نہیں ہوتے تھے، ٹیلی ویژنز نہیں ہوتی تھی. تو ہمارے لیے حجت اور معیار زمانہ پیغمبر نہیں ہے، سیرت پیغمبر ہے. سیرت پیغمبر کیا؟ پیغمبر کہ جب کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہوتا تھا تو پیغمبر کیا کرتے تھے؟ پیغمبر روتے تھے اور رونے کا حکم دیتے تھے. یہ ہمارے لیے حجت ہے. پیغمبر کے زمانے میں مثلا یہ نہیں ہوتا تھا، مثلا کہا جائے کہ پیغمبر کے زمانے میں تو امام حسین کا علم نہیں نکلا، جناب عباس کا علم نہیں نکلا، امام حسین کا تابوت نہیں نکلا. بھائی پیغمبر کے بعد جب شہادت ہوئی ہے تو پھر پیغمبر اپنے زمانے میں تابوت کہاں سے نکالنے لگتے؟
بے شک. اگر پیغمبر زندہ ہوتے تو تابوت بھی نکالتے, مجلس بھی برپا کرتے, بے شک. اور تمام جو آج عزاداری ہم کر رہے ہیں یقیناً وہ بھی یہ کر رہے ہوتے. بے شک. تو ہمارے لیے معیار سیرت پیغمبر ہے, زمانہ پیغمبر ہمارے لیے معیار نہیں ہے. اگر آپ سے ایک آخری سوال ہم کرنا چاہیں گے, کیونکہ بالکل وقت نہیں رہ گیا کہ ہم اس کو اور زیادہ ڈسکس کریں, کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ اگر ایک انسان روتا ہے تو اس سے حکومت کو خطرہ کیوں ہو سکتا ہے, اور آپ نے چوتھے امام سجاد علیہ السلام کا ایک بہت بہترین اگزامپل دیا کہ ان کا گریہ اور زاری اتنا زیادہ بھاری پڑنے لگا تھا اس وقت کی حکومت کو کہ ان کو شہید کرنے کے لیے ان لوگوں نے پلاٹنگ کرنا شروع کر دیا تھا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو عزاداری ہم ابھی بجا لا رہے ہیں, یہ جب ہم کمیونٹی سروس کرتے ہیں, یہ ایک تو انڈیویجول عزاداری ہے کہ ہم غمگین ہو رہے ہیں, ہم سیاہ لباس پہن رہے ہیں, ہم رو رہے ہیں, ہم ماتم کر رہے ہیں اپنی ذات پر, اپنی باڈی پہ یا اپنی آنسوؤں کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن ایک ہوتی کلیکٹیو عزاداری, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قوم کے نوجوان یا بچے, بڑے, عورتیں, ہر کوئی جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو عزاداری حسین ہے, اس کا ہماری اسپریچول گروتھ پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے, اور ایز اے سوسائٹی عزاداری کیا بینیفٹ رکھتی ہے؟ دیکھیے, عزاداری جو ہے وہ کوئی ریچول نہیں ہے جیسے عام دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص رسم و رسومات. رسم و رسوم نہیں, رسم و رسومات نہیں ہے یہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ کام ایسے ہی ہونا ہے. عزاداری جو ہے وہ اظہار غم ہے, اور اس کو ہم عبادت کے حصے میں رکھتے ہیں. جو فائدہ ہم کو ایک عبادت, دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے, خلوص ہونا ضروری ہے. اس کے اندر جو ہے کسی طریقے کی ریاکاری, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اگر چونکہ عبادت میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا, جتنا زیادہ خلوص ہوگا, جتنا زیادہ یہ پیور فارم میں ہوگا, اتنا زیادہ ہمیں اس کا بینیفٹ ملے گا. اب آپ کا جو سوال ہے, ہر عبادت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں مادی فائدہ کم یا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کے اندر روحانی فائدے زیادہ ہوتے ہیں, اسپرچول بینیفٹس اس کے زیادہ ہوتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ انسان جب عزاداری میں جاتا ہے تو انسان اگر قسی القلب ہو گیا ہے تو کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. لیکن عزاداری ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل نرم ہوتا ہے, اور وہ جب مجلس میں ظلم جو اہل بیت علیہ السلام پر اور ائمہ طاہرین پر اور شہدائے کربلا پر خاص طور پہ جو ظلم ہوا ہے میدان کربلا میں, اس کو سنتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے, اور وہ دوسروں کی طرف پھر جو ہے وہ ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کمپیشنیٹ ہو جاتا ہے, تاکہ اس کے اندر جو نرمی ایجاد ہوئی ہے اس کے ذریعے سے وہ اللہ جو ہے وہ اس نے اس چیز کو ایک سبب بنایا ہے, ایک ذریعہ بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان رحم دل ہو. تو ظاہر سی بات ہے, آپ یہ محسوس کریں گے کہ سال بھر ممکن ہے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہو, آنکھوں سے آنسو نہ نکلتا ہو, لیکن جیسے ہی ہم ذکر اہل بیت سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کا ایک روحانی اثر ہمارے اوپر ضرور پڑتا ہے, اور آنسو کے بارے میں جو ہے روایات میں ہے کہ ہمارے دنیا میں بھی کام آتا ہے, اور انشاءاللہ اگر اس لائق ہوئے کہ اسے رومال زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ ملتا ہے تو آخرت میں بھی کام آئے گا. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں جو ہے ان عبادات کا اور اسپرچوالٹی کا کہ یہ ٹینجبل نہیں ہوتے ہیں, تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہمارے کس حد تک فائدے میں ہے. اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تب وہاں جا کے محسوس کرتا ہے کہ اس نے کتنی کمایا ہے ان مجلسوں میں جانے سے, عزاداریوں میں جانے سے, ماتم سے اور سینہ زنی سے, اور کس حد تک کما سکتا تھا لیکن کس حد تک کما سکتا تھا اور جو اس نے موقع گنوا دیا. جی بالکل. آقا آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے جو شیعت کا ہمیں اتنا بہترین درس دیا ہے, ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں اور احسان مند ہیں. انشاءاللہ آپ سے گفتگو کنٹینیو کریں گے ہم کسی اور موضوع پہ اگلے ایپیسوڈ میں. آپ کا آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی پیشکش, ہماری سیریز جس کا نام ہے بنیاد عزا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور انٹرسٹنگ کویشچنز لے کے. تب تک کے لیے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو دیجیے اجازت. شکریہ, خدا حافظ.